اسلامک چینل بریلی کے دیکھنے والے تمام معزز دوستوں، میں ہوں عمران رضوی اور آپ تمام ہی سننے والے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت آپ یوٹیوب کی بہت ساری ایسی ویڈیو دیکھتے ہوں گے، فیس بک پر بھی آپ کو بہت ساری ایسی پوسٹ ملتی ہوں گی جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 2023 میں ترکی کی طرف سے کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ لہٰذا آخر کیا وجہ ہے کہ 2023 کا اتنا چرچا ہے؟ 2023 میں ترکی کیا کرنے والا ہے اور 2023 سے تمام اسلامی دشمن ملک کیوں ڈر رہے ہیں؟ بہت سارے عیسائی دشمن ملک جو اندرونی اسلام سے بغاوت رکھتے ہیں، آخر کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی ترکی کے جو صدر طیب اردوغان ہیں، وہ اکثر اپنی تقریروں میں کہا کرتے ہیں کہ 2023 کے بعد ترکی پہلے جیسا نہیں رہے گا۔ کیا بدلاؤ آئے گا؟ کیا وجہ ہے؟ لوگ ذکر کر رہے ہیں کہ آنے والی سالوں میں بہت بدلاؤ ہونے والا ہے، دنیا کے بہت کچھ تبدیلی ہونے والی ہے۔ آخر ہونے والا کیا ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتانے کی کوشش کریں گے۔ 2023 کو سمجھوتے کے لیے ہمیں 2023 کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے تقریباً 100 سال پیچھے جانا ہوگا۔ یعنی اگر ہم 2023 کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں تقریباً 1923 کی طرف لوٹنا ہوگا۔ تو یہ کہانی 1914 کی نظر آتی ہے۔ 1914 میں ایک جنگ ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ، جس میں آپ حضرات نے یہ بھی سنا ہوگا سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ یہ ترکی کی سلطنت تھی جس نے تمام ملکوں پر حکومت کی تھی۔ یہ اتنی بڑی سلطنت تھی، چھوٹے سے قبیلے سے چالو ہوئی اور چالو ہونے کے بعد تقریباً سعودی ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے ملک ہیں، مصر ہے، اس کے علاوہ اور بھی سارے ملک تھے جہاں پر یہ سلطنت قائم تھی۔ اسلامی ملک دشمن، یعنی اسلام کے جو دشمن ملک تھے، انہوں نے یہ بغاوت شروع کر دی کہ یہ اسلامی سلطنت اس طریقے سے کتنا پھول رہی ہے، کتنا پھل رہی ہے، کسی طریقے سے اس کو کمزور کیا جائے۔ تو ان لوگوں نے اپنی رقم کی بدولت ان غداروں کو بھیجا اور ترکی کے کچھ لوگوں کو خریدا جو سلطنت میں موجود تھے۔ ان لوگوں کو خریدنے کے بعد اور ان کو غداری پر اکسانا شروع کیا۔ جب وہ لوگ خرید کر کے ان لوگوں کی باتوں کو ماننے لگے، تب جو ہے ایک عظیم ترین شور برپا ہو گیا جس میں سلطنت عثمانیہ کو بہت بڑا جھٹکا لگا اور تقریباً 1923 کے اندر یہ تمامی اسلام کے دشمن ملک ایک دم حملہ بولتے ہیں، جہاں پر معاملات یہ ہوتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ اس وقت کافی کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ اپنے بھی غدار جو ہے ان لوگوں نے خرید رکھے تھے اور اپنے جاسوس جو ہے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے آگے پیچھے لگا رکھے تھے، جس سے سلطنت عثمانیہ کو بہت سارا خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ مگر 1923 کے اندر ان لوگوں نے جو ہے سلطنت عثمانیہ کو جب دیکھا کہ کافی کمزور ہو چکی ہے، پھر ان لوگوں نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور یہ بین لگا دیا کہ جو ہے کچھ وہاں پر ایک جو ہے میٹنگ کو سجایا گیا جس میں جو ہے ایک معاہدہ کیا گیا۔ اس معاہدے کے اندر کچھ شرائط لگائے گئے اور شرائط وہ کس طریقے کے لگائے اس ویڈیو میں مختصر سے میں انشاءاللہ بتانے کی آپ حضرات کو کوشش کروں گا۔ ان شرائط کیا تھے؟ ان شرائطوں کو آپ حضرات مکمل توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا شرائط وہاں پر یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ اب سلطنت عثمانیہ نہیں رہے گی، اس سلطنت کو ختم کیا جائے اور سلطنت عثمانیہ کے جو سب سے آخری بادشاہ تھے ان کو جو ہے وہاں سے ملک سے ان کے باہر نکال دیا گیا، اور نکالنے کے بعد ان کو اپنے ملک میں ترکی کے اندر کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرے خلاف، ہم لوگوں کے خلاف کہیں لوگوں کو اکسا نہ دے اور جو ہے ہمارے معاملات کہیں خراب نہ ہو جائیں۔ تو سن 1923 کے اندر جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، تب اس آگے معاہدے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ترکی کے اندر سائیڈ سے ایک بندرگاہ ہے۔ بندرگاہ وہ بندرگاہ ہے جہاں تمامی ملکوں کے جہاز نکل کر کے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے بعد ایسا ہی نہیں بلکہ جو ترکی کی ملکیت تھی جس کو بندرگاہ کہا جاتا ہے، جس سے وہ ٹیکس وصولا کرتا تھا، وہ جو ہے یہ قرار دے دیا گیا کہ یہ پوری دنیا کی ملکیت ہے،
یہ اس پر کسی کا زور نہیں ہے، لہٰذا معاہدے میں یہ طے ہوتا ہے۔ پھر آگے معاہدے میں آگے کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ اور کنٹری کو دیکھ لیں، مصر کو جا کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے، دبئی کو جا کر کے دیکھیں، وہاں پر آپ کو پتہ چلے گا کہ دبئی کتنا امیر دیش ہے، مگر لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک کی کوئی نہ کوئی چیز بڑا مشہور و معروف ہوا کرتی ہے۔ ترکی کے اندر تیل بہت زیادہ ہے، جس سے ترکی اگر چاہے تو تیل کی بنیاد پر دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے طاقتور ملک مالی اعتبار سے بن سکتا ہے، مگر اس معاہدے کے اندر کیا طے ہوتا ہے کہ ترکی جو ہے اپنے تیل سے اجرت حاصل نہیں کر سکتا ہے اور بندرگاہ سے گزرنے والے جہازوں سے ٹیکس جو ہے نہیں وصولے گا، اور جو سلطنت عثمانیہ میں جو ملک آتے تھے ان ملکوں کو بری کر دیا گیا کہ آپ اپنا اپنا ملک الگ بنا لیجئے، اور ترکی کو ایک سیکولر دیش کی شکل میں جو ہے بری کر دیا تاکہ جو ہے یہ اپنا کوئی بادشاہ چنے اور ان کی سلطنت جو ہے اپنے ہی ترکی کے اندر رہے۔ لہٰذا ایسا ہوتا ہے کہ تمام ملکوں کو آزاد کر دیا گیا، سب لوگوں نے اپنے اپنے ملک کو بنا لیا، اپنے اپنے ملک میں اپنی اپنی سلطنت کو چلانا شروع کیا۔ لہٰذا آگے کیا ہوتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا رجب طیب اردوغان کو تقریر کرتے ہوئے وہ اپنی تقریر کے دوران کہتے ہیں کہ 2023 کے بعد جو ہے ایسا نہیں ہوگا، 2023 کے بعد جو ہے ویسی ہی ترکی بنے گا جس طریقے سے خلافت عثمانیہ میں ہوا کرتا تھا۔ جو لوگ ارطغرل غازی دیکھتے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ یہ لوگ اسلام کے خلاف کس کس طریقے کی بغاوت کیا کرتے تھے، مگر لہٰذا آگے کیا ہوتا ہے آپ حضرات سننے کی کوشش کریں۔ ہم نے رجب طیب اردوغان کی بارہا تقریروں میں سنا ہے، وہ کہتے ہیں 2023 کے بعد جو ہے ترکی نہیں رہے گا بلکہ پہلے کی طرح ہونے والا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب 1923 کے اندر یہ جنگ ہوتی ہے، سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا، تو وہاں پر ایک معاہدہ طے پایا تھا جو 100 سال کا معاہدہ تھا۔ اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 100 سال تک ترکی اپنے جو ہے تیل کے کنووں سے کبھی اجرت حاصل نہیں کرے گا۔